أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم نے کن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے اس کے متعلق ہم نے جانا تھا. تو ایک بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے. اگر کسی کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ پتھر سے بھی استنجا کر سکتا ہے، یا پانی ہوتے ہوئے بھی پتھر سے استنجا کرنا جائز ہے، مگر افضل پانی ہے. پتھر کم از کم ڈھیلے 3 ہونا چاہیے. اسی طرح سے آج کے دور میں ڈھیلوں کے قائم مقام، پتھر کے قائم مقام ٹشو پیپر ہے، تو اس سے بھی جو ہے استنجا کرنا جائز ہے. اور یہ جو ٹشو پیپر وغیرہ ہم لیتے ہیں یہ طاق عدد ہونا اختیار کرنا چاہیے، ڈھیلے اور ٹشو پیپر. آج کے درس میں انشاءاللہ کن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے اور اس کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے. گندگی جن چیزوں سے صاف نہیں کرنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے استنجا نہیں کر سکتے، اور کیوں ان چیزوں سے روکا گیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی، گوبر اور کوئلے کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا ہے. یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جامع الصغیر، صحیح جامع الصغیر، اس کے اندر نقل فرمایا ہے. تو پہلے ایک بات پہ آئیں گے. پہلی بات پہ ہڈی سے کیوں منع کیا گیا ہے، ہڈی سے کیوں منع کیا گیا ہے. تو ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ہڈی اور گوبر کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، انہما لا تطہران بہما، فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے پاکی حاصل نہیں کی جاتی، مطلب اس سے پاک نہیں کیا جا سکتا، اس سے پاک نہیں کیا جا سکتا. ایک اور روایت میں گوبر سے متعلق ہے کہ گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، کیونکہ گوبر خود کیا ہے، آلریڈی گندگی ہے، تو گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی. ہڈی کے متعلق پہلی بات آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ اس سے پاکی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاک کرنے کی صلاحیت، قابلیت اس کے اندر نہیں ہے. کس کے اندر؟ ہڈی کے اندر. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ ہڈی کے اندر ایک چکناہٹ ہوتی ہے، اس چکناہٹ کی وجہ سے صاف نہیں کرتا، وہ ہڈی صاف نہیں کرتی. یہ ایک علت ہے. دوسری علت علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہڈی کو چوسا جا سکتا ہے، چبایا جا سکتا ہے، تو گویا کیا ہو گئی، یہ ایک غذا ہو گئی. تو غذا سے استنجا کرنا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. یہ دوسری حکمت بھی علماء اکرام ذکر کرتے ہیں. تیسری حکمت یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہڈی میں چونکہ استنجا اگر کی جائے تو اس میں نوکیلے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، چبھ سکتا ہے اور خون آدمی کو آ سکتا ہے، اس لیے ہڈی سے روکا گیا ہے. یہ بھی علت معقول ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں صاف حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حدیث جو طویل ہے، جنوں کو تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
آئے اور لے کر چلے گئے۔ طویل روایت ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پائے، کافی رات تک ہم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کون دشمن آپ پر حملہ کر دیا، تلاشتے رہے۔ پھر قبیل الفجر، فجر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اس پار سے آئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا سارا ماجرا سنایا کہ جن قرآن سننے کے لیے، توحید کے لیے بلا لیے تھے، تو یہ ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سوال کیا کہ ہماری غذا کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری غذا ہڈی ہے۔ تو لہٰذا ایک روایت میں یہ ہے فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانِكُمْ الْجِنُّ الْمُسْلِمُ، ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں اس جیسے کہ ہڈی سے استنجا اس لیے مت کرو کیونکہ یہ تمہارے مسلمان جن بھائی کی غذا ہے۔ بعض روایت میں یہ تک ذکر ہے کہ ہڈی کو اگر ہم پھینک دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر گوشت بھرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس میں جو ہے پھر گوشت بھرتے ہیں، تو اس گوشت کو جن کھاتے ہیں۔ اور کون سے جن کھاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بھی ہے، اگر وہ حلال ذبیحہ ہے، مردار نہیں، حرام ذبیحہ نہیں، حلال جانور ہے، تو مسلمان جن اس کو کھاتے ہیں۔ اور اگر وہ حرام جانور ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا مردار جانور ہو، یا پھر وہ جانور جس کا کھانا حرام ہے، خنزیر وغیرہ سب، ایسے جانور کو کافر جن کھاتے ہیں، ایسی ہڈیوں کو۔ اور ان ہڈیوں کو کون کھاتے ہیں؟ مسلمان جن۔ تو یہ تمام حکمتیں، علتیں ہڈی کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، تو لہٰذا ایک مومن کو ہڈی سے استنجا کرنے سے بچنا چاہیے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، گوبر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ گوبر سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک تو میں نے ایک چیز یہ بتائی کہ گندگی سے گندگی صاف نہیں، کیونکہ گوبر خود کے جانور کی غلاظت ہے، تو ایک گندی چیز ہے، تو اس گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی۔ دوسری ایک علت اسی حدیث میں، جو حدیث میں نے ذکر کی، اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گوبر جنوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ انسانی جانوروں کے جو گوبر ہوتے ہیں وہ جن جانور کے غذا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے حدیث میں باقاعدہ طور پر علت ذکر کی ہے، حکمت ذکر کی ہے۔ تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی اس سے، جب جنوں کی غذا ہے اس لیے منع کیا گیا ہے، تو بدرج اولا جب جانوروں کی خوراک سے استنجا کرنے کو منع کیا گیا ہے، تو بدرج اولا انسانوں کی خوراک سے استنجا کرنا، انسانوں کے کھانے سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ انسانوں کی غذا، جو بھی غذا انسان جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاول کی شکل میں ہو، یا روٹی کی شکل میں ہو، یا دیگر کسی بھی شکل میں ہو، جس کو انسان بطور غذا استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی استنجا کرنا منع ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز، کپڑے سے استنجا کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کپڑا کیا ہے؟ ایک پہننے والی چیز ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، اور استنجا کر کے کپڑے کو پھینک دینا گویا جو ہے یہ مال کو ضائع کرنے کے برابر ہے، تو اس لیے اس سے بھی استنجا کرنا منع ہے۔ اسی طرح سے محترم اشیاء، جو چیزیں قابل احترام کی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے ہیں کہ محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تعظیم کے لائق چیزوں کی تعظیم کرے، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی محترم اشیاء ہیں، مثال کے طور پر علم کی کتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، علم دیتی ہے یہ کتاب۔ اسی طرح یہ قلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تو قلم کا یہ علم کا ادب دیتی ہے، علم سکھاتی ہے یہ قلم۔ ہاں،
اسی طرح دیگر جن چیزوں کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اگزامپل مصلی، اس کو بطور نماز کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر استعمال کرتے ہیں، تو ایسے محترم اشیاء سے، محترم چیزوں سے بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یہ دل کے تقوی کی بات ہے، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا منع ہے۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا کوئلے سے استنجا کرنا منع ہے۔ کیوں کوئلے سے استنجا کرنا منع ہے؟ کوئلہ جو ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی انسانوں کے لیے آگ جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ضروریات کے لیے کوئلہ جو ہے استعمال میں آتا ہے، تو اس لیے ان کوئلے وغیرہ سے بھی جو ہے استعمال کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں۔ ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چیزیں جو ذکر کیے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ استنجا کرتے سمے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لا یستطب بیمینہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، کوئی بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے، ہر اچھا کام، جوتا پہننا ہو، کپڑے پہننا ہو، آپ جو ہے اپنے دائیں جانب سے کام کا آغاز کرتے تھے۔ اب چونکہ استنجا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا زیادہ اول ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستنجی بیمینہ، کہ وہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی منعت پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ اس بات پر کیا ہے؟ تمام علماء کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے استنجا کے دوران کہ دوران قضائے حاجت کے دوران گفتگو نہیں کرنا چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتناجى اثنان على غائطهما فإن الله يمقت على ذلك، دوران قضائے حاجت کوئی بھی گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو جاتی ہے دوران قضائے حاجت گفتگو کرنا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا صاف کرنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو کیا کرتے تھے؟ آپ رگڑتے تھے، مٹی پر رگڑتے تھے اگر آپ ہاتھ استعمال کیے ہیں تو۔ اسی طرح ہم لوگ اس کے قائم مقام کیا ہے؟ ہینڈ واش ہے، صابن ہے، تو اس طرح صاف کرنا یہ طہارت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، واللہ یحب المطہرین۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ استنجا کے بعد فارغ ہوتے وقت اس دعا کو پڑھتے ہوئے نکلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، غفرانک، اے باری تعالی تیری بخشش ہمیں مطلوب ہے۔ تو یہ قضاء حاجت سے جو چیزیں قضاء حاجت کے دوران ممنوع ہیں، ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ معزز حاضرین، پچھلے جو ہمارے دروس تھے
وہ قضائے حاجت سے متعلق تھے۔ یعنی بات شروع ہوئی تھی ہماری حدث کی دو قسمیں، ایک حدث اکبر اور دوسرا حدث اصغر۔ حدث اکبر جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، حدث اصغر جس میں وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو حدث اصغر میں وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسے دوسری زبان میں نواقض الوضو کہتے ہیں، عربی زبان میں نواقض الوضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ ذکر کیا پیشاب کا آ جانا، اسی طرح سے غلاظت کا نکل جانا انسان کے دبر سے، پاخانہ نکل جانا انسان کے دبر سے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے متعلق ہم اس سے آداب جو بھی ہیں، اب تک ہمارا درس کل وہاں پر ختم ہوا۔ تو آپ نمبر وائز بھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں کہ ایک پیشاب آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا جو ہے پاخانہ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نکل جانے سے۔ نمبر 3 جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے مذی اور ودی۔ مذی اور ودی، اس سے پہلے اس کا ذکر ہوا تھا۔ مذی اور ودی میں کیا فرق ہے؟ انسان کی شرمگاہ سے ہی نکلتا ہے، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہیں سے نکلتا ہے۔ مذی اور ودی میں فرق یہ ہے کہ شہوتی خیالات، شہوانی خیالات، ایسے خیالات کے وقت تھوڑا پیشاب کے مقابلے میں تھوڑا سا ہلکا سا گاڑھا پانی، ایک قطرہ 2 قطرہ نکل جاتا ہے، جو شہوت سے نکلتا ہے اس کو مذی کہتے ہیں، میم دالیا۔ اور جو بغیر شہوت کے ایسے ہی نکل جاتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں، وہ بھی گاڑھا ہوتا ہے، بغیر شہوت کے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم حدیث بھی پڑھے تھے، حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو، ان کو شکایت تھی۔ کیا شکایت تھی؟ بارہا جو ہے مذی یا پھر ودی کے نکلنے کی شکایت تھی ان کو۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگائے کہ یہ قطرے بارہا گرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں گر جائے وہ قطرہ وہاں پانی سے دھل لے اور وضو کر لے ہر نماز کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیے تھے۔ تو یہ کل ہو گئی کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ یہ 4 چیزیں عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ بقیہ ایک 5ویں چیز ایسی چیز ہے جو خاص عورت کے لیے ہے، وہ ہے استحاضہ۔ استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ وہ خون جو عورت کو بیماری کی وجہ سے آتا ہے دبر سے۔ ایک ہوتا ہے حیض کا خون جو عام طور پر ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، جو عورت پہچان لیتی ہے اس کو، اس کی علامتیں بھی میں اس سے پہلے بتایا تھا، بدبودار ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، رنگین ہوتا ہے، یہ علامتیں علماء نے بتائیں، تو یہ علامتیں بھی میں بتایا تھا۔ اس کے علاوہ عادت سے ہٹ کر کے جو خون آتا ہے بیماری وغیرہ سے، کبھی ہیوی ٹیبلٹ کھانے کی وجہ سے بھی یہ خون اچانک سا آ جاتا ہے، عادت سے ہٹ کر کے آ جاتا ہے، اس کو حیض کا خون نہیں کہتے بلکہ استحاضہ کہتے ہیں اس کو، استحاضہ کا خون۔ تو یہ بھی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا واجب ہو جاتا ہے؟ وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، ہر نماز کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے اس کو، نماز پڑھ سکتی ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے، وہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کر سکتی ہے، وہ پورے کام کرے گی، بس وضو ایک اس کو ہر وقت نماز کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے استحاضہ والی عورت کو۔ تو یہ 5 ہو گئی چیزیں کل۔ 6ٹھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں وہ ہے ریح کا نکل جانا دبر سے، یعنی ہوا کا خارج ہو جانا۔ ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ جس آدمی کو شکایت ہو انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل الیہ انہو یجد الشیء فی الصلاة فقال لا ينتفل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او یجد ریحا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں آدمی کو اگر شک ہے، ڈاؤٹ میں رہتا ہے، خیال میں رہتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی،
شاید ہوا خارج ہو گئی، یا پھر آدمی عام طور پر بھی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی دبر سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسی صورت میں تم وضو کرنے کے لیے مت جاؤ، بلکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ یقین کیسے ہو؟ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یقین کے لیے۔ پہلی چیز، آواز آ جائے تو آپ سمجھ لو کہ یقین ہو گیا، آپ جاؤ، آپ کے اوپر وضو واجب ہو گیا۔ دوسری چیز، بدبو آ جائے، بدبو آ جائے تو آپ محسوس کر لیں گے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ جائیں اور وضو کر کے نماز کے لیے آئیں۔ تو یہ کل 6 چیزیں جو سبیلین سے نکلتی ہیں اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ کل کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں۔ غسل کو واجب کرنے کے ابھی ہماری بحث شروع نہیں ہوئی، انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کل 6 چیزیں، پیشاب، پاخانہ، مدی، ودی، عورت کے لیے خاص استحاضہ اور ہوا کا خارج ہونا، یہ 5 چیزیں مرد و عورت کے لیے ہے۔ 6ٹی چیز جو میں نے ذکر کی وہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ اب چلیے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ 6 چیزوں کے نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اس کے لیے وضو کو واجب کیا گیا؟ تو پہلی بات ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیشاب اور پاخانہ کا نکلنا یہ ایک نجاست ہے۔ تو انسان کے جسم سے جب نجاست نکل جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی انسان کیا ہے، پاکی پسند کرنا، پاکی اس کے لیے طلب ہو جاتی ہے، مطلوب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کر لیں، اور خصوصاً یہ سب معاملات کیا ہیں، تعبدی امور ہیں، اس کو کہتے ہیں تعبدی امور، یعنی ایسے معاملات جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایسی اس میں انسان کو حکمت ملے یا نہ ملے، اس کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ حکمت چاہے اس کو ملے یا حکمت اس کو نہ ملے، اس کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اسی طرح مذی کا، ودی کا نکلنا، اسی طرح ہوا کا خارج ہونا۔ اور ہوا کے خارج ہونے کے سلسلے میں علماء اکرام اس سلسلے میں ایک حکمت یہ بتاتے ہیں۔ معاملہ تو پہلا معاملہ تعبدی امور ہیں، اس کے علاوہ علماء اکرام ایک حکمت بتاتے ہیں کہ دیکھیں، شریعت مطہرہ جماعت کے ساتھ نماز کو اس کی ترغیب دلاتا ہے، اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ تو جماعتی معاملات میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا کسی اور کو، یہ قطعاً شریعت اسلامیہ اجازت اس کی نہیں دیتی ہے۔ اور اسی طرح فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں نمازوں میں، جیسے نماز عصر میں فرشتے ہوتے ہیں، نماز فجر میں فرشتے ہوتے ہیں، مراقبہ کرتے رہتے ہیں، دن و رات کے فرشتے جو ڈیوٹی بدلتے ہیں نماز عصر اور نماز فجر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی جو کچی لہسن اور کچا پیاز کھائیں تو وہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں یہ کہا کہ ہمارے مصلی سے قریب نہ ہو۔ کیوں؟ ایک اور روایت میں یہ کہا کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جماعتی امور ہیں، تو ایسے سمے ہوا کا خارج ہونا بھی کیا ہے، یہ جماعتی امور ہے، جماعت میں تکلیف دہ کی بات ہے۔ تو اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، یہ علماء کرام بتاتے ہیں۔ بقیہ امور ہمیں حکمت ملے یا نہ ملے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، جو شریعت عبادت کے معاملے میں جو طریقہ بتاتی ہے، جو صفت بتاتی ہے، جو مقدار بتاتی ہے، اسی کے ساتھ اپنانا، وہ تبھی پوری ہو پائے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے پوچھا کہ اماں عائشہ، یہ ہم عورتوں کو ایسا کیوں شریعت میں ہے کہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے؟ ہاں، عورت اگر ماہواری میں آ جائیں تو روزہ قضا کرے گی مگر نماز قضا نہیں کرے گی، ایسا کیوں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دیکھیں، تو حروریہ ہے کیا کچھ، مطلب تو دین کو اپنے عقل کے پیمانے پر لا کر سمجھتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ اکبر، میں کیسے حروریہ ہو سکتی ہوں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ حکم دیا گیا ہے، بس حکم دیا گیا، حکم دیا گیا ہے، بس حکم دیا، اس میں تو اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑا، عقل کے گھوڑے اس سلسلے میں مت دوڑا ہے۔ دیکھیں، اکثر کئی جماعت جو فرقے گمراہ ہو گئے ہیں،
خصوصاً اخوان المسلمین جس کو کہتے ہیں، یہ فرقے جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کی گمراہی کا پہلا کارن، پہلا سبب یہ ہے، اسباب کئی ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ دین کو وہ عقل کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ ہاں، عقل میں کوئی بات سمجھ میں آئی، ٹھیک، سمجھ میں نہیں آئی، بس اسے عقل کے پیمانے سے دور کر دو، عقل سے کیا کر دو، اس کو دور کر دو۔ تو یہ شریعت مطہرہ ایسی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا من اعلاہ۔ اگر دین کو عقل سے سمجھنا ہوتا، عقل کے پیمانے پر لگانا ہوتا، تو خفین ساکس کو کہاں مسح کرنا ہے؟ وضو کرتے وقت اوپر کرنا ہے۔ گندا کا ہوتا کہاں ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ چلے تو نیچے گندگی لگتی ہے، مگر کہاں مسح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اوپر حکم دے رہے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تعبدی امور جو عبادتی امور ہیں، اس میں انسان اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا۔ آمنا، بس اگر پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا سمعنا و اطعنا، ہمارا معاملہ کیا ہونا؟ شریعت کی بات آئی، نبی کی بات آئی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ شریعت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وضو بھائی، وضو کے لیے اگر آپ سخت بیمار ہیں، پانی کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ کے جسم پر زخم ہیں، پانی کو اگر ٹچ کریں گے تو زخم جو ہے بڑھ جاتا ہے، یا آپ کو بیماری ہے، پانی کے پاس جانے سے ڈر ہو رہا ہے، یا پھر پانی آپ کو میسر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے کیا آپشن ہے؟ تیمم کرو، تیمم کرو۔ اب تیمم وضو کیسے کرنا ہے؟ کھلی پانی لیں گے، پھر جو ہے چہرہ دھلیں گے، پھر جو ہے ہاتھ دھلیں گے کہنیوں تک، پھر جو ہے سر کا مسح کریں گے۔ اب تیمم کیسے کریں گے؟ وضو کی طرح کریں گے؟ نہیں۔ اگر عقل کو دوڑائیں گے تو وضو کی طرح کرنا پڑے گا، آپ مٹی لے کر منہ میں بھر لینا پڑے گا۔ ہاں، تو یہاں پر شریعت مطہرہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت جو ہے عبادتی امور میں ایسے ہی فالو کرنا ہے جیسے شریعت بتاتی ہے۔ صفت، مقدار، طریقہ، سب چیزیں شریعت بتاتی ہے تو اسی کو فالو کرنا ہے۔ میرے کیف انشاءاللہ بقیہ اور نواقض وضو اور چیزیں ہیں جیسے نیند کا آنا وغیرہ سب ہیں، انشاءاللہ ہم مفصل اما بعد، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، العینان وکاء السہی فمن نام فلیتوضأ۔ معزز حاضرین، ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی نواقض وضو سے متعلق، یعنی وضو توڑنے والی اشیاء سے متعلق۔ کل جو گفتگو ختم ہوئی تھی وہ سبیلین سے نکلنے والی چیزیں، کل چیزیں 6 چیزیں بتائی گئیں، اس میں سے خاص ایک چیز جو خواتین سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ 6 چیزوں کا نکلنا وضو کو واجب کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہیں 6 چیزیں؟ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، مدی ہے، ودی ہے، اور ہوا کا خارج ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں مرد اور عورت دونوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور خاص جو عورتوں سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے استحاضہ۔ اس کے علاوہ جو 7ویں چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے گہری نیند۔ کون سی نیند؟ گہری نیند، اس کو عربی میں کہتے ہیں النوم العمیق۔ گہری نیند اگر کوئی سو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے۔ مطلب اگر کوئی جنوبی ہو گیا آدمی تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اب غسل کے لیے موزے اتارنے پڑیں گے۔ لیکن من غائط و بول و نوم، مگر پیشاب اگر ہو گیا، اسی طرح سے دوسرا معاملہ اگر ہو گیا، یا پھر نیند، ان تینوں چیزوں سے موزے
نہیں اتارے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مسح کر لے سکتے ہیں، اگر مقیم ہو تو ایک دن 5 نمازوں کے لیے وہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہو تو 3 نمازوں کے لیے مسح کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو کس سے تعبیر کیا؟ پیشاب سے تعبیر کیا، نہیں کیا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی جملہ جو احداث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کی طرح نیند سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر کون سی نیند؟ اس سلسلے میں فقہاء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ اختلاف یعنی الگ الگ رائے ذکر کرتے ہیں۔ کچھ فقہاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ کر سو گیا، مضطجع کہتے ہیں لیٹ کر کے سونا، یعنی سر نیچے رکھ لیا اگر کوئی اور لمبا سو گیا تو وضو واجب ہو گیا، وہ چاہے گہری نیند ہو یا پھر ہلکی نیند ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ آدمی اگر بیٹھے بیٹھے سو گیا، سر اگر اس کا جھک گیا، ایسے سر اگر جھکا دیا وہ، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے ہوش جو نیند سے گیا اسی کا وضو ٹوٹا، البتہ جو ہوش کے ساتھ سوتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو میرے کیف علماء کرام کا یہ کہنا، الگ الگ باتیں، اس میں ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاصتاً ایسی نیند جس میں آدمی ہوش کھو جائے، اٹھنے کے بعد اس کو وقت کا اندازہ آ جائے، ارے اتنی دیر سو گیا کیا میں، ارے ماشاءاللہ اتنی دیر سو کر اٹھ گیا میں، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے نیند اور اونگ میں فرق بتایا ہے۔ اونگ کس کو کہتے ہیں؟ سینہ، جسے آدمی بیٹھا بیٹھا اونگا۔ نیند کس کو کہتے ہیں؟ جو مکمل آدمی جسے رات میں سوتے ہیں ویسے سو گیا، سینہ کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے نفی کی اس کی قرآن کریم میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دیکھیے یہ خدائی کی علامت ہے، یہ خدائی کی علامت ہے۔ نیند جس کو نہیں آتی، اونگ جس کو نہیں آتی، یہ خدا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اب جس کو نیند آتی ہے، جس کو اونگ آتی ہے، یہ خدا نہیں ہونے کی دلیل۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارا اللہ جو ہے سو رہا تھا، ایک مرتبہ ہمارے جس کو خدا مانتے ہیں وہ سو رہے تھے تو ان کا کچھ اٹھا لے کر کے چلے گیا، ان کی بیوی کو اٹھا لے کر کے چلے گئے، فلاں کو اٹھا لے کر کے چلے گئے، اگر یہ کہتے تو خدا ہی نہیں، کیونکہ نیند کس کو آتی ہے؟ نیند اس کو آتی ہے جو حاجت مند ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو نیند جس کو آتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ہو از گاڈ، اللہ کون ہے؟ جس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو اونگ نہیں آتی ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، معرفت الرب۔ تو میرے کیف نیند اور اونگ میں فرق سمجھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ نیند ایسا ثقیل پردہ ہے جس کا دل پر اچانک آ جانا اسے ظاہری امور سے کاٹ دیتا ہے۔ جو ظاہری امور ہے، معاملات ہیں، اس سے ظاہر معاملات سے کاٹ دیتا ہے، اس کو نیند کہتے ہیں۔ اونگ جو باطن معاملات سے کاٹ دے اس کو کہتے ہیں اونگ۔ یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ دونوں کا فرق یہی ہے۔ اب رہی بات اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اب راجح بات کیا بتائی گئی ہے کہ ایسی نیند، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیند وضو کو توڑ دیتی ہے جبکہ گہری ہو اور شعور کو ظاہر کر دے، یعنی انسان کا احساس کھو دے، ایسی نیند یہ وضو واجب کر دیتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر اونگ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ایسی اونگ جس سے انسان کا شعور نہیں توڑتا تو وضو نہیں توڑتا۔ اس کے دلائل دیتا ہوں میں آپ کو۔ پہلی دلیل
مسلم شریف میں ہے عبداللہ بن عباس کی ایک طویل روایت ہے، شاید میں اس سے پہلے درس میں آپ کو ذکر کیا ہوں، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خالہ کے گھر میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تھے سونے کے لیے بول کر۔ اصل میں عباس رضی اللہ عنہ بھیجے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معاملات معلوم کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یصلی فی اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی کون سی نماز؟ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے۔ فقمت الی جنبہ الایسر، میں آپ کے لیفٹ سائڈ کھڑ گیا، بچہ تھا معلوم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز میں پکڑا، کان پکڑ کے سیدھا رائٹ سائڈ لائے۔ کس کو؟ عبداللہ بن عباس، یعنی تہجد پڑھ رہے ہیں، بچہ جو ہے تہجد پڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لانے کے بعد فرماتے ہیں فجعلت اذا اغفیت یاخذ بشحمہ اذنی، تو میں کیا ہے ہوتے ہوتے اونگنا شروع ہو گیا میں، اور پڑھا بھی پڑھا تو اونگ گیا میں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑ کر کے اٹھایا، پھر میں نے نماز پڑھی 11 رکعات، فصلی 11 رکعۃ، پھر 11 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور میں پڑھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اونگنا یہ وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ دوسری دلیل، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سوتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ سوتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے، مطلب مسجدوں میں بیٹھے ایسے ہی اونگ گئے، لیٹ گئے ہلکی پھلکی، پھر جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بنا وضو کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، وَفِيهِ يَنَامُونَ حَتَّى تَفْقَهُ رُؤُوسَهُمْ، اور اس میں ذکر یہ ہے کہ وہ سوتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے۔ سمجھ گئے؟ اونگتے اونگتے جو سر جھک جاتا ہے نا، جھٹکے کھانے لگتے ہیں، تو اس کو بھی اونگ کہتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی اونگا، جھٹکے کھانے لگا، اس کو بھی اونگ کہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اونگے اور وضو نہیں کیے۔ اسی طرح سے ایک حضرت انس کی روایت اس طرح ہے، لقد رأيت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوقظون للصلاة حتى انی لاسمع لأحد غطیطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جاگتے تھے، جگاتے تھے، جاگتے تھے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اونگ گئے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، یہاں تک کہ میں نے کچھ سے خراٹے کی بھی آواز سنا۔ غطیط کہتے ہیں، خراٹا بولے تو وہ خراٹا نہیں، ایک اس طرح سونے کی جو آواز آتی ہے، یہ آواز تک بھی میں نے سنا۔ پھر جو ہے وہ اٹھے، نماز پڑھے اور وضو نہیں کیے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے، ان تمام دلائل سے، حتیٰ کہ آخری ایک روایت یہ بتا دیتا ہوں عبداللہ بن عمر کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شغل لیلۃ عن العشاء فاخرها، اللہ کے رسول ایک مرتبہ مصروف ہو گئے، بزی ہو گئے نماز عشاء کے لیے، آپ تاخیر کر گئے۔ تاخیر کرنے کے بعد یہاں تک کہ صحابہ جو مسجد میں بیٹھے تھے ویٹنگ کے لیے، نماز کے لیے، یہاں تک کہ وہ اونگنا شروع ہو گئے، بیٹھے ہوئے جگہوں کیا ہے، اونگنا شروع ہو گئے۔ ثم استيقظنا، پھر کیا کیے؟ جاگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اور صحابہ اکرام وضو نہیں کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک اصول دیتے ہیں، دیکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی اونگنے کے بعد جگا ہو، جیسے بھی بیٹھ کر اونگا یا پھر لیٹا مسجد میں، جگا ہو، جاگنے کے بعد اس کو شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کو چاہیے کہ وہ یقین پر عمل کرے۔ کیا یقین پر؟ جو وضو وہ کیا تھا اس کا وضو باقی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسے؟ یہ اونگ میں، جیسے رات کی نیند سوتے نا، ویسے نہیں، اونگ میں اگر کوئی اونگتا ہے اور اٹھنے کے بعد یہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کو چاہیے کہ یقین پر عمل کرے، اس کا وضو باقی ہے، اس کو مان کر کے چلے، پھر وہ بنا وضو کے
نماز پڑھ سکتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے۔ اور آخری دو چیزیں، اور ایک چیز علماء کرام اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ آدمی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کا تو کلیئر ہے معاملہ، نجس گندی چیز نکلتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وضو کرتا ہے۔ اب یہ سونے سے، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمت میں یہ بات بتاتے ہیں، العینان وکاء الصحیح فمن نام فلیتوضا، آنکھیں وبر کا تسمہ ہے۔ آنکھیں کیا ہے؟ آنکھیں دبر کا تسمہ ہے، آنکھیں دبر کا تسمہ ہے، لہٰذا جو سو جائے وہ وضو کرے۔ مطلب کیا؟ عموماً آدمی سونے کے بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی گہری نیند میں، تو اس لیے جو ہے آدمی کیا کرے؟ وضو کرے۔ کیونکہ وبر کا تسمہ، دبر کا تسمہ مطلب یہ ہے، تسمہ کس کو کہتے ہیں؟ لیس کو، رسی کو کہتے ہیں۔ دبر انسان کا پچھلا حصہ، تو اس کا لیس کی طرح ہے، سو گیا تو آدمی وہ کھل جاتا ہے کبھی بھی، مطلب ہوا خارج ہونے کے چانسز ہیں۔ تو علماء اکرام کیا کہتے ہیں؟ یہ حکمت بتاتے ہیں، اس لیے جو ہے وضو جو ہے انسان کو واجب کیا گیا۔ اور بعض علماء اکرام یہ تک ایک حکمت یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور بڑی پیاری حکمت یہ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے نیند میں سو جانے کے بعد ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اس کو نشیط کرنے والی چیز، ایکٹیو کرنے والی چیز کیا ہے؟ وضو ہے۔ لہٰذا اس لیے جو ہے وضو کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بھی علماء کرام حکمت بتاتے ہیں۔ حکمت چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، یہ تو کل بتایا میں، معاملات کیا ہے؟ عبادات میں، تعبدی معاملات میں حکمت تلاش نہیں ہے، حکمت ملے یا نہ ملے، ہمیں تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو حق سننے، حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔